بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں نصارہ کے مختلف فرقوں کے مختلف باطل عقیدے، فاسد نظریے کا بیان کیا۔ کوئی تو حضرت عیسیٰ ہی کو نعوذ باللہ اللہ مانتا تھا، جیسا کہ ماقبل نے بتایا کہ اللہ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے۔ نصارہ میں ایک فرقے کا یہ انتہائی فاسد اور باطل عقیدہ نظریہ تھا۔ دوسرے نے کہا تھا کہ خدا تین ہے، تین میں کا تیسرا عیسیٰ ہے، دوسرے مریم اور تیسرا اللہ۔ سب پر رد کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی خاص رسالت کو ثابت کر کے الوہیت کی نفی کرنا مقصود ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ آیت مستانفہ ہے، جملہ مستانفہ کے طور پر۔ اس کا مقصد ان نصارہ پر حجت قائم کرنا اور ان کے باطل فاسد دعوے کو باطل قرار دینا۔ اس میں ما نافیہ ہے، الا استثناء، نفی اور استثناء سے حصر کا مفہوم نکلے گا، تو مطلب ہوگا مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر رسول، یعنی مسیح ابن مریم تو محض رسول ہیں۔ وصف رسالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منحصر کیا جا رہا، اور اس انحصار سے مقصود الوہیت کی نفی کرنا ہے، یعنی وہ الہ نہیں ہے بلکہ وہ رسول ہیں۔ رسول الہ کا پیغامبر ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، خود الہ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہے رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، اور جب یہ رسول ہوئے تو جو حال دوسرے ان سے پہلے والے رسولوں کا ہوا وہی حال ان کا بھی ہے۔ وضاحت فرمائی قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور بھی دوسرے رسول گزر گئے، یعنی آئے تھے چلے گئے، فنا ہو گئے۔ خلط مضت کے معنی میں گزر گئے، ختم ہو گئے ان سے پہلے اور دوسرے رسول، فَهُوَ يَمْضِي مِثْلَهُمْ، لہٰذا یہ بھی انہی کی طرح گزر جائیں گے، یہ بھی فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور گزر جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ الہ کی شان کے خلاف ہے۔ الہ تو باقی رہنے والا ہے، نہ کہ فنا ہونے والا۔ اور دوسرے رسولوں کی طرح یہ رسول ہے، دوسرے رسول گزر گئے، یہ بھی گزر جائیں گے۔ جیسے اور دوسرے رسول الہ نہیں تھے، ویسے ہی عیسیٰ بھی الہ نہیں ہے۔
فَهُوَ يَمْضِي مِثْلَهُمْ، پس وہ گزر جائیں گے ان دوسرے رسولوں کی طرح، ختم ہو جائیں گے. وَلَيْسَ بِإِلَٰهٍ، اور یہ الہ معبود نہیں ہے، كَمَا زَعَمُوا، جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کر رکھا. وَإِلَّا لَمَا مَضَىٰ، ورنہ اگر یہ معبود ہوتے تو معبود تو باقی رہتا ہے، یہ گزرتے نہیں، ختم نہیں ہوتے، یہ بھی باقی رہتے. وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں بھی ان کا فاسد خیال تھا، نعوذ باللہ. کوئی کہتا تھا الوہیت میں ایک حصے دار وہ بھی ہیں، کسی کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ مریم یہ اللہ کی بیوی ہیں اور عیسیٰ یہ بیٹا ہے. رد کیا حضرت مریم کی اصل شان کو، اصل حال کو بیان کیا، کہا وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی ہیں. صدیقہ یہ صدق میں مبالغہ، یعنی بہت زیادہ سچی، ہمیشہ صدق کا التزام کرنے والے. یہاں تک تو حضرت عیسیٰ کے لیے رسالت اور حضرت مریم ان کی ماں کے لیے صدیقیت، یہ دونوں وصف حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے ساتھ اس زمانے کے اعتبار سے خاص ہے. اللہ نے ان دونوں صفات کے ساتھ دونوں کو مشرف کیا تھا. لیکن آج آگے عام بشری صفت کو بیان کر رہے ہیں، جس سے حضرت عیسیٰ کا بشر ہونا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، الہ نہیں ہے. کہتے ہیں کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانا یہ بشریت انسان نہیں بلکہ عام حیوان کی پہچان ہے، لہذا وصف بشریت کے ساتھ بلکہ وصف حیوانیت کے ساتھ یہ متصف ہیں. تو یہ کھانے میں حیوانیت کے وصف سے متصف ہوئے تو یہ کہاں الہ ہو سکتے ہیں، معبود بن سکتے ہیں. یہ دونوں کھاتے ہیں کھانا ایسے جیسے کہ ان کے علاوہ دوسرے حیوانات. ومن کان کذالک، اور جو اس طرح ہوگا حیوانیت والی صفت اس میں پائی جائے گی، بشریت کا وصف اس میں پایا جائے گا. لا یکون الہ، اور معبود نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ معبود ترکیب سے پاک ہے، وہ مفرد ذات ہے، مرکب نہیں ہے، وہ قوی ہے، ضعیف نہیں ہے، اس سے بول و براز کا صدور نہیں ہوتا. اور یہ انسان ہیں، بشر ہیں، یہ مرکب ہیں مختلف اعضاء سے، مختلف صفات سے. اسی طرح یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی عمر تک ہونے والے، اور ان سے کھانے پینے کا وصف، اور پھر اس کے بعد اثر اور نتیجے کے طور پر بول و براز کا صدور، یہ ان دونوں سے ہے. یہ لازمی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کبھی الہ نہیں ہو سکتے. فرمایا من کانا کذالک، اور جو اس طرح ہو، لا یکون الہ، وہ الہ معبود نہیں ہے، اس کے مرکب ہونے کی وجہ سے، ضعف کمزور ہونے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے جو اس سے پیدا ہوتے، یعنی بول و براز، پیشاب پاخانہ وغیرہ. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم بیان کرتے ان کے لیے نشانیاں. یہ کیف استفہام تعجب کے لیے، یعنی تعجب تو کرو کہ ہم کس طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں جس سے ہماری وحدانیت ثابت ہو جاتی ہے کہ ہماری شان میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. انظر دیکھیے، یا دیکھو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا عام خطاب ہے، ہر کوئی جو دیکھنے والا ہو. تعجب کے طور پر کہ کیسے ہم بیان کرتے ان کے لیے نشانیاں علی وحدانیت، ہے نا، اپنی وحدانیت پر. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیے. یہاں ثم یہ تراخی کے لیے، لیکن مراد تعجب میں ترقی کرانا ہے. یعنی دیکھیے کہ کیسے ہم بیان کرتے نشانیاں، پھر دیکھیے، یعنی تعجب
کو اور آگے بڑھائیے کہ ہم تو ان کے لیے کھول کھول کی نشانیاں بیان کرتے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ حق سے پھرے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی ان سے کچھ فائدہ نہیں حاصل کر رہے۔ ثم انظر، پھر دیکھیے، یہ تعجب میں ترقی کے لیے، ثم اصل میں تراخی کے لیے آتا، پھر دیکھیے انا یوفکون، انا کیفا کے معنی میں کیسے یہ پھیرے جا رہے، یوفکون افکن سے جس کے معنی صرف کے پھیرنے کے مصنف نے معنی بتایا، یصرفون عن الحق، یہ کیسے پھیرے جا رہے حق سے، مع قیام البرہان، برہان دلیل کے قائم ہونے کے باوجود، واضح دلیل ہے جس سے ہماری واضح قدرت، ہماری کمال صفات ثابت ہو جاتے، اور پھر بھی وہ اس سے پھر رہے، ہٹ رہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ کہیے کیا تم عبادت کرو گے اللہ کے سوا ایسے کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے لیے نہ تو ضرر کا مالک ہے نہ ہی نفع کا مالک ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ان سے کہلوایا جا رہا ہے، یہ تبکیت کے طور پر ان کو لاجواب کرنے اور ان پر حجت تام کر دینے کے لیے، آپ کہیے کیا تم اللہ کے سوا، من دون اللہ غیر، اللہ کے علاوہ، ماں ایسے کی عبادت کرو گے، لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ تمہارے لیے ضرر کے مالک نہ ہی نفع کے مالک۔ مراد حضرت عیسیٰ ہی ہے، حضرت عیسیٰ کو جو الہ مانتے، ان کو معبود کا درجہ دیتے، ان لوگوں پر رد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خود بشر ہو کر کے، مخلوق ہو کر کے اللہ کے محتاج ہیں، یہ نفع ضرر کے مالک نہیں ہے۔ دیکھو نبی ہو یا ولی ہو، نفع ضرر کا انہیں ذاتی طور پر اصلاً مستقلاً کوئی ملکیت اور اختیار نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک معجزہ کے طور پر اور کرامت کے طور پر ان سے نفع ضرر کو ظاہر فرما دے تو اللہ جو چاہے سو کرے۔ تو یہاں جو نفی کی گئی ہے نفع ضرر کی ملکیت کی، یہ بالذات اور مستقلاً ملکیت کی نفی ہے، مطلقاً ملکیت کی نفی نہیں بلکہ مستقلاً۔ تو مطلب ہوگا کہ مطلق اللہ معجزہ کے طور پر ظاہر کر دے، کرامت کے طور پر ظاہر کر دے، یا اسباب کے طور پر کوئی نفع پہنچاتا، ضرر پہنچاتا، مگر بالذات اور مستقلاً نفع ضرر کا مالک صرف اللہ۔ فرماتے ہیں کیا تم عبادت کرو گے اللہ کے سوا ایسے کی، ما لا، یہ تعبدون کا مفعول بھی ہے، ما موصول، ایسے کی جو تمہارے لیے نہ ضرر کا مالک نہ نفع کا۔ ضررا و نفعا یہ نکرہ ہے، اور نفی کے تحت لہذا عموم کا فائدہ نہیں، کوئی بھی اور کسی بھی طرح کا کچھ بھی ضرر ہو، کوئی بھی کسی طرح کا کچھ بھی نفع ہو، اور تنوین تقلیل کے لیے لے لے تو مطلب ہوگا تھوڑا بھی ضرر، تھوڑا بھی نفع اس کا مالک نہیں مستقل طریقے پر بھی ساتھ۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، یعنی وہ تمہاری باتوں کو خوب سن رہا، العلیم باحوالکم، تمہارے حالات کو خوب جان رہا، لہذا وہی عبادت کا حقدار بھی ہوگا۔ یہاں جو استفہام ہے، قل اتعبدون، کہیے کیا تم عبادت کرو گے یا کیا تم عبادت کرتے ہو ایسے کی جو نفع ضرر کے مالک نہیں ہے، یہ استفہام انکار کے لیے کہتے ہیں، والاستفہام للانکار، یہ استفہام اتعبدون میں انکار کے لیے، جس میں توبیخ کے معنی ان کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے اور اس بات پر نکیر کی جا رہی ہے، کیا تم عبادت کرو گے، یعنی جو نفع ضرر کا مالک نہیں ہے اس کی تم عبادت مت کرو، عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔